اچھا کبھی اندر سے خوف نہیں آیا, ڈر نہیں آیا کہ یار میں نے اب مر جانا ہے؟ اچھا پتہ نہیں, مجھے بچپن سے مرنے سے بڑی محبت. اچھا کبھی عمران خان سے ملنے کا اتفاق ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی نا وہ بہت خوبصورت ہوگی. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا رخ صاحبہ. پچھلے دنوں یوٹیوب پہ کچھ زیادہ ہی ایک سٹوری وائرل ہو رہی تھی کہ جی لالا رخ صاحبہ نے 31 جولائی کو وفات پا جانا ہے, ان کو کینسر ہے. ان کا کچھ یوٹیوبرز نے ان کے انٹرویو کیا اور اس سارا فیمس کیا. پتہ نہیں وہ کیا کہانی تھی, وہ ساری کہانی اب لالا رخ صاحبہ سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. سب سے زیادہ میں سب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھ ہے کہ میں نہیں وفات پائی, کیونکہ بڑے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے آپ تو زندہ ہیں. ایک نے آج صبح فون کیا, کہتا ہے لالا رخ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا وفات پا چکی ہیں. اچھا ہوا ایسے کہ نئے نئے یوٹیوبرز یوٹیوب پہ آنا شروع کیا. مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ لوگ اس کو کس کس طرح سے مس یوز کرتے ہیں. جو بندہ خود صاف دل کا اور صاف نیت کا ہوتا ہے اس کو سب صاف نظر آتے ہیں. یہ 4 لڑکے میرے گھر آئے جن میں لیڈر ان کا ماجد تھا, اور اس کا وہ کہتا ہے جی میں بہت بڑا یوٹیوبر ہوں, بہت فیمس ہوں, میرے تو پتہ نہیں ملینز میں ویورشپ ہے, فلانا ہے آپ کا تو اسپیشلی میں کرنے آیا ہوں. مجھ پہ احسان جتا رہا تھا. اس کے ساتھ 3 لڑکے اور تھے, سب نے انٹرویوز کیے. 1.5-2 گھنٹہ وہ میرے گھر میں بیٹھے رہے, میری چارپائی پہ بیٹھے رہے. میرے ادھر مجھے بہت برا لگتا ہے میرے بیڈ پہ کوئی بیٹھے, مگر میری مجبوری ہے کہ میرے پاس ایک ہی کمرہ ہے, میں غریب عورت ہوں. اس کے بعد میں نے ایسی پتہ نہیں کیا بات تھی جس میں نے ذکر کیا کہ مجھے کینسر ہے. اس نے کہا میم اس پہ ایک الگ انٹرویو کرتے ہیں, اور یہ انٹرویو میں تب کروں گا جب آپ کہیں گی کہ میں بہت بیمار ہوں اور اب میں ریڈنگز نہیں کر سکتی, میں عوام سے اب بات نہیں کر سکتی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو میں نے انٹرویو دیا. اس نے بجائے وہ سارے انٹرویوز لگانے کے سب سے پہلے یہ انٹرویو لگایا, اور اس پہ تھم نیل کیا لگا, 31 جولائی کو وفات پانے والی لالا. ارے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ایگزیکٹ ڈیٹ, ٹھیک ہے, بالکل کوئی نہیں جانتا. یا اگر آپ کوما میں ہیں اور آپ وینٹیلیٹر سے اتار دیتے ہیں کسی کا آکسیجن اور وہ مر جاتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے, یا گولی میں نے لی اور آپ کو ماری اور کہا کہ آپ مر جائیں گے, یہ تیرا ٹائم آ گیا, تیرا آ گیا ٹائم, ٹھیک ہے نا. میں نے اسی کا جولائی کا آخر, اب لوگوں نے انٹرویو دیکھنے کی جگہ بس وہ تھم نیل. مجھے تو ابھی پتہ لگا تھم نیل کیا ہوتا ہے. میں ہر ایک سے کہتی ہوں بھائی مجھے پلیز دکھا کے تھم نیل, آپ سے بھی یہی کہا تھا نا, پھر آپ نے لگانا ہے میرا انٹرویو. دیکھیں کسی کے لیے کچھ بھی کہہ دینا بہت آسان ہے, اور چونکہ ہمارے یہاں جھوٹ کا بول بالا ہے, جھوٹ بولتے ہوئے ہم رتی بھر نہیں گھبراتے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم جھوٹ اس قدر بولتے ہیں, ہم نے اس کو اپنا لیا ہے اپنے کلچر کا ایک حصہ, اور پھر ہم اس کی جو صفائی دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں سب یہی کر رہے ہیں. اس نے مجھے اپنی ویڈیو جب دکھائی, اس میں اس نے ایک بہت اچھی لڑکی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ اس کا نام لینا چاہیے, اسٹرانگ عظمیٰ, اس نے اس کے خلاف اتنی گندی باتیں. دیکھیے آج سے 40-50 سال پہلے جب اخبار نکلے تھے تو اس میں ایک سیکشن ہوتا تھا جہاں فلموں کی خبریں, آرٹسٹ کی خبریں, پھر انہوں نے ایسا اس کو ان کی وفات اور ان کے دن دینے شروع کر دیے. انہی دنوں میں ایک شخص کو خیال آیا کہ میں ایک ایسا اخبار کیوں نہ نکالوں جس میں کہ ساری گندی باتیں, اسکینڈل, یعنی کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے, کیونکہ ان کی سوسائٹی میں تو اس وقت تب بھی برا سمجھا جاتا تھا, یہ نہیں کہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو اس کو کہتے تھے اس کا ایک خاص لفظ ہے اس اخبار کا جو شام کو نکلتا تھا, اور وہ تھریش اخبار ہوتا تھا, یعنی اسکینڈل اس میں صرف ہوتے تھے. سب کو پتہ ہوتا تھا کہ اس میں صرف گند ہی گند ہے, اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. پڑھتے بھی ویسے ہی لوگ تھے, ویسے ہی لوگ تھے, کیونکہ ہمارے عوام میں ایک بڑا حصہ ہے ایسے لوگوں کا جو اس طرح کی ٹک ٹاکس, یوٹیوب, اسنیپ چیٹس, اس طرح کی چیزوں پہ جا کے یہ ساری چیزیں جہاں گندی نظر آتی ہے اس کو کھولتے ہیں. تو ہم لوگ یہ ہر ایک کے اندر ہوتی ہے کیوریوسٹی. کسی کو ڈسکوری چینل پسند ہے, وہ پہاڑوں کے بارے میں چیزوں کے, کوئی مکینیکل, کوئی گاڑیوں کا. میرا بہترین شو پتہ ہے کون سا ہے؟ ٹاپ گیئر. میں گاڑیوں کے بارے میں دیکھتی ہوں, میں ریسز کے بارے میں دیکھتی ہوں.
گاڑیوں کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگتی ہے؟ بہت اچھی لگتی ہے. انجنس کی کیسی ہوتی ہے, مکینیکل کیسی ہوتی ہے, ویپنس کے بارے میں مجھے بہت پسند ہے, کیسے کھولتے ہیں, کیسے بناتے ہیں. وہ ایک آتا ہے اسٹیل کا بناتے ہیں, وہ تلواریں, اس کا مقابلہ ہوتا ہے. تو اپنی اپنی پسند ہے آپ کی, آپ کی مرضی. آپ کیو ٹی وی دیکھیں, آپ مولانا صاحب کو سنیں, تلاوت سنیں, آپ ڈرامے دیکھیں یا آپ اسٹیج شو دیکھیں جس میں کہ زو معنی, ڈبل میننگز اور گندی باتیں ہیں. تو دیکھیں, ہم نے اپنے آپ کا, ہر ایک نے اپنی ذات کا جواب دینا ہے, مگر ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, پہلے مسلمان اینڈ دین ایز اے پاکستانی, میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی سب سے کہ کوشش کریں کہ اپنا مٹیریل اچھا, صاف ستھرا اور بہترین رکھیں, کیونکہ اس ملک میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہی کچھ چلتا ہے, یار تم کچھ نیا کیوں نہیں کرتے, کچھ اچھا کیوں نہیں کرتے کہ لوگ اس کی اچھائی کی طرف آئیں, برائی کی طرف کیوں جاتے ہو کہ ویوز اس کی طرف آتے ہیں, اچھائی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں ہمیشہ اپنے ہر انٹرویو میں قرآن اور حدیث کو ضرور لاتی ہوں, اور لوگ امید رکھتے ہیں کہ میں سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے, مائی بی بی بن کے, تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تھی اور اللہ نے ان کو سب نالج دیا, ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہم اس پہ غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سارا نالج دیا اور تمام فرشتوں کو کہا کہ ان کے آگے جھک جاؤ. شیطان, کیونکہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں اس لیے کھڑا ہوا تھا اس وقت, اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کے برابر کا درجہ دے دیا تھا, مگر وہ فرشتہ نہیں تھا, تو اس کو حق تھا ہاں یا نہ کرنے کا. فرشتے کو نہ کرنے کا حق نہیں ہے, وہ نہ نہیں کر سکتا اللہ کے کسی حکم کا. شیطان کر سکتا تھا, یا یہ اس وقت جنات تھے. ابلیس جو تھا وہ ایک جن تھا. تو آپ قرآن پاک میں ہر جگہ پڑھیں گے انس و جن, جن و انس, جن و انس, جن اور انسان کو, جن ہم سے پہلے کریٹ کیا گیا. اس نے اللہ کو چیلنج کیا, جن, اعوذ باللہ, قرآن شریف میں ہے. اس نے اللہ سے کہا مجھے آخرت تک کا موقع دے دیں اور دیکھیں کہ میرے پیچھے زیادہ ہوں گے اور آپ کے پیچھے کم. اور یہ 14ویں صدی پروو کر رہی ہے. 80% آپ دیکھیں کہ گندے لوگ اور غلط لوگ ہیں, 20% صاف ستھرے رہ گئے ہیں. جب تک 27 نیک لوگ ہوں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی. یہ بھی حضور پاک کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو چند ہم میں اچھے لوگ ہیں, میں تو خود بہت گناہ گار ہوں, میں تو ان 27 میں سے نہیں ہوں. مجھے اللہ نے کچھ علم دیا ہے جس کی سے میں پریڈکشنز کرتی ہوں, کماتی بھی ہوں, میں فیس بھی لیتی ہوں. سب کو بتا دوں پلیز, لوگ مجھے فون کر کے دعائیں صرف, اور جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کو میں فری میں مشورہ, دعا, صدقہ جاریہ میں, جو نہیں انہوں نے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے, مجھے نہیں دینا. وہ یہ کہتے ہیں, بڑا پروف کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم غریب ہیں. میں نے کہا آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, میرا نہیں ہے. تو میرے بارے میں یہ پریڈکشن کہ میں 31 کو وفات پاؤں گی. کینسر ہے مجھے, ابھی بھی ہے کینسر اندر سے ایک ہے. آپ باہر جتنا اپنا رنگ روغن لگائیں, فریش رہیں, ہنستے بولتے رہیں, آپ کا دل خوش ہو, تو کینسر جیسی بیماری بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. آپ نے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا؟ نہیں جی, بالکل نہیں. کیوں؟ میں نے یہ اپنے سے خود وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے کوئی ایسی بیماری ہوئی تو میں نے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرنی. تو علاج تو کروا سکتی ہیں آپ اپنی زندگی کے لیے. اسٹیجز میں ہیں, 3rd اسٹیج پہ ہیں. تو اب اس کا علاج نہیں. اور شوکت خانم کا یہ بہت اچھا پہلو ہے کہ وہ ایج دیکھ کے علاج فری میں کرتے ہیں, اور اس کی اگر میں کرواؤں بھی تو بہت مہنگا ہے. اور کس کے لیے, کتنا جینا ہے, زندگی کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. میرا خیال ہے میں بہت اچھا اس وقت کام کر رہی ہوں. اللہ نے مجھے آخرت جاتے جاتے ایک ایسا ہاتھ میں پکڑا دیا ہے, ایک موم بتی کہہ دیں, لالٹین کہہ دیں, روشنی کا دیا پکڑا دیا ہے, جو میں لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہوں. مجھے اس سے زیادہ اپنی زندگی سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. بہت راحت محسوس کرتی ہوں یہ کرتے ہوئے. کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے, پھر بھی یہ زندہ دل خاتون دیکھیں کیسے باتیں کر رہی ہیں, کوئی ہمت نہیں ہاری, ابھی تک اسٹرانگ ہے, اور وہ مزید دعائیں بھی دے رہی ہیں, دعائیں کر بھی رہی ہیں. اچھا, کبھی اندر سے خوف نہیں آیا, ڈر نہیں آیا کہ یار میں نے اب مر جانا؟ اچھا, پتہ نہیں, مجھے بچپن سے مرنے سے بڑی محبت تھی. مجھے مرنے کا وہ جو دوسرا ایکسپیرینس ہے نا اس زندگی کا, تو دیکھ لیا, اس سے مجھے ایک بہت اٹریکشن ہے.
مجھے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی نا وہ بہت خوبصورت ہوگی اور اچھی ہوگی. پتہ نہیں لوگ ڈرتے ہیں. جب میری نانی میں بہت کلوز تھی اپنی نانی سے, انہوں نے مجھے پالا ہے, اور جب ان کی وفات ہوئی, میری خالہ لنڈن میں تھی, وہ آ نہیں سکیں. ان کا ایک خط آیا اور انہوں نے اس پہ لکھا کہ تم لوگ میری ماں کو جا کے 6 فٹ مٹی میں اکیلا چھوڑ کر آ گئے, یہ بھی نہیں دیکھا گرمی ہے سردی ہے, انہوں نے چادر پہنی ہے یا سویٹر پہنا ہے یا نہیں پہنا, کیا سردی کی راتوں میں ان کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہوگی. اور میں بہت روئی ان کے لیے, اور ایک دم سے میرا دل وہ ہوا. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگا ان کی قبر بہت روشن ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا, کسی کے ساتھ برا کیا نہیں. میں نے ان سے کوئی برائی نہیں ہوتے دیکھی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنا ڈرنا نہیں چاہیے. موت برحق ہے, سب کو آنی ہے. کب آتی ہے, کب میرا ٹائم لکھا ہے. میں آج کل بہت خوش ہوں الحمدللہ. جس چیز کی میں نے بہت دعا اللہ سے کی, اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے. میرا دل بہت خوش ہے, راضی ہے. بس تھوڑی سی 1-2 جگہ دیکھنے گھومنے کا, ترکی جانے کا دل ہے, آذربائیجان جانے کا پلان ہے. دیکھیں اللہ موقع دیتا ہے. اور ابھی آذربائیجان کا پلان ہے, ویزا آ گیا ہے, اس کے بعد عمرہ کروں گی, اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ سوال میرا نا سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا, مگر میں تھوڑا سا لیٹ پوچھ رہا ہوں. لالا رخ کون ہے؟ لالا رخ کون ہے؟ لالا رخ ایک کھلی کتاب ہے جس نے اپنی زندگی ہمیشہ, اگر پانی ایسے بہہ رہا ہے نا تو اس نے اس کے اگینسٹ بہہ کے دکھایا ہے. اگر ساری دنیا اس طرف چل رہی ہے نا تو اس نے اپوزٹ کرنا ہے. اگر سب کہتے ہیں نا یہ اچھا ہے تو اس نے دوسری طرف جانا ہے. کیونکہ اس کو ہمیشہ, جو میرے سائن کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنی وقت سے 200 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں. جو چیزیں انہیں نظر آتی ہیں یا پتہ چلتی ہیں وہ کسی کو. لالا رخ ایک پٹھانی, جیسے آپ نے وہ لڑکی کا قندیل بلوچ کا سنا تھا, وہ تو ولگر بہت ہو گئی تھی. میں نے کل کسی کو دکھاتے ہوئے اس کی ویڈیوز دیکھی. لالا رخ بھی ایک پٹھان فیملی سے, کنزرویٹو فیملی سے نکل کر کراچی چلی گئی, ٹی وی میں کام کیا, ایکٹریس بننے کا شوق تھا, آرٹسٹ بھی بنی, بہت ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کیا, 2 بچیوں کو اکیلے پالا, الحمدللہ اچھی بچیاں ہیں, اللہ نے بہت رحمت کی. لاہور آئی, اللہ نے اپنا گھر دیا, گاڑی دی, اچھی جاب دی, عزت دی. کراچی میں بہت ہنسنے بولنے کا, کھیلنے کا ٹائم تھا, یہاں سیریس ہونے کا ٹائم تھا. 3 بڑے صوبوں میں میں نے 20-20 سال گزارے ہیں. ان کے بارے میں 25 سال فرنٹیئر پروونس میں, 18 سال سندھ میں, اور 20 سال پنجاب میں. تو میں پاکستان کے بارے میں جتنی گہری گفتگو کر سکتی ہوں. پھر میں گھومی بہت ہوں. میں نے وزیرستان دیکھا ہے, لوگوں نے وزیرستان نہیں, میں کوئٹہ گئی ہوں, انٹیریئر پنجاب, نارتھ پنجاب, جنوبی پنجاب, مشرقی پنجاب, فرنٹیئر, ناران کا خان اب کھل گیا, ٹورزم کھل گیا تو لوگوں کو پتہ لگا, ہم تو بچپن سے جاتے آ رہے ہیں. تو لالا رخ نے اپنے فیملی کی ٹریڈیشنز بدلے. میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی گئی ہوں. ہمارے کبھی کوئی ایجوکیشن میں کوئی لڑکی نہیں گئی تھی. میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جس نے برقع نہیں پہنا, چادر پہنی سر سے پاؤں تک کی. ہم اس کو پڑونے کہتے ہیں پشتو میں. پردہ فرض ہے ہم پر, پردہ لازمی ہے. برقعے کے یا کس شٹل کاک ہو یا کالا ہو یا یہ کہیں بھی نہیں لکھا. فرض پردہ ہے, اپنے کو چھپانا اور ڈھانکنا ہے. کوشش کرتی ہوں کہ ایک اچھی انسان بنوں, اللہ اچھا مومن بنائے, یہ اس سے دعا ہے میری اپنے رب سے. اچھا, کبھی عمران خان سے ملنے کا اتفاق ہوا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. ایک رات تھی, میرا پہلی نوکری جو تھی وہ ایئرپورٹ پہ تھی, فرسٹ کلاس لاؤنج میں. ایئر فرانس اور لفتھانزا کے لیے میں کام کر رہی تھی. تو ہمیں نیچے سے کال آئی ایئر فرانس کے دفتر سے کہ عمران خان جا رہے ہیں لنڈن, تو وہ فلائٹ پر ہیں تو ان کو پروٹوکال دینی ہے. کب کی بات ہے؟ یہ 1982 کی بات ہے. تو میری فرینڈ بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی, پرس سے لپسٹک نکالی, بار بار لپسٹک لگائے. 3 بجے کی فلائٹ تھی, ہمیں کال آئی 11 بجے, 2 گھنٹے پہلے آنا ہوتا ہے کہ جی عمران خان آنے والے ہیں. میں اپنا بیٹھی ہوئی تھی, مجھے کہتی تمہیں ایکسائٹمنٹ نہیں ہے؟ میں نے کہا نو. تو پھر ایک دفعہ اور لپسٹک لگا رہی. میں نے گھڑی دیکھی, 2 بج چکے تھے. میں نے کہا جانو فلائٹ جا چکی ہے.
وہ وی آئی پی نیچے سے ہی جا کے پروٹوکال ملی, وہ سیدھے جہاز پہ بورڈنگ ہو گئی. دیکھیے میں نے نا ایئرپورٹ پہ بھی کام کیا ہوا ہے تو مجھے یہ ساری باتیں بھی پتہ ہیں. جو وی آئی پیز ہوتے ہیں نا, آپ کبھی ان کو لاؤنجز میں وی آئی پی لاؤنج میں ایک ہمارے تھے نصیر صاحب, جن کو جو ٹوپی لال پہنتے تھے اس کے ساتھ پھنے کے ساتھ, میں ان سے وہاں ملی ہوں. میں وی آئی پی لاؤنج میں بھی بیٹھی ہوں. وہ تو نوابوں کی نہیں ہوتی تھی. نواب صاحب ایک ہمارے تھے نا, پالیٹکس میں تھے, اب تو وفات پا گئے. جب میں انہیں ان سے 82-84 میں ملی تب وہ 60-70 سال کے تھے. تو مجھے ایئرپورٹ کے رولز پتہ ہے, میں نے آیاٹا کا کورس کیا ہوا ہے, ایئر لائن کے رولز پتہ ہیں, 15 سال ٹریول ایجنسیز میں کام کیا ہوا ہے, ایجوکیشن کا پتہ ہے, ایجوکیشنل کہیں آپ وہ نواب سر صادق محمد خان عباسی کی بات تو نہیں کر رہی ہیں؟ نصیر نام تھا, نصیر الدین کے کچھ ایسا نام تھا ان کا. اب نصیر الدین شاہ مائنڈ میں آ جاتا ہے نا جب کہو تو, ایسا نام تھا ان کا. بہرحال بہت عجیب و غریب لائف گزاری ہے. کوشش کر رہی تھی اپنا ناول لکھنے کی. ابھی میں اپنی پوئٹری کچھ پبلش کرنا چاہ رہی ہوں. میں 1977 سے پوئٹری لکھ رہی ہوں اور کافی بڑا پلندہ ہو گیا ہے. اب دیکھیں کب پبلش ہوتی ہے اور کب آتی ہے. ہمارے جانے کے بعد تو مشہوری زیادہ ہو جائے گی کیونکہ مرنے کے بعد لوگ زیادہ یاد کرتے ہیں. مرنے کے بعد زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایسی خاتون جو زندہ دل خاتون ہے, دیکھیں پورا پاکستان گھوم لیا, دنیا کے کافی ممالک بھی گھوم لیے, کچھ اور گھومنے بھی جا رہی ہیں. کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے, زندہ دل خاتون ہے. ایسی خاتون کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. سلام پاکستان.